بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع ہے کہ زبان پر کوئی ذکر، تلاوت، کوئی نہ کوئی نیکی کی چیز اکثر اپنی زبان پر جاری رکھیں، کیونکہ مرتے ہوئے آدمی کو وہی اس کی زبان سے نکلے گا جو زبان پر اکثر وہ ذکر جس چیز کا کرتا ہوگا۔ یوں تو ہر وقت بکثرت ذکر خداوندی کرنے کی ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محبوب اور بندہ محب ہے۔ محبت کرنے والا بہانے سے اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب زندگی کے لمحات کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کلمہ طیبہ کے ورد میں گزرتا ہے تو زندگی کے آخری لمحات میں بھی کلمہ طیبہ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور یہ کس قدر عظیم سعادت ہے کہ بندہ جان آفرین کے سپرد کرتے وقت بھی اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہی وہ مبارک کلمہ ہے جو باب جنت کی کنجی ہے، جنت کے دروازے کی کنجی ہے۔ زندگی کے ایام میں انسان خود پر جو مشغلہ غالب کیے رکھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے کہ جو کثرت سے اس کی زبان پر رہے، آخری لمحات میں بھی اسی کی توجہ، اسی مشغلے اور اس کے متعلقات کی طرف ہوتی ہے۔ کتنے لوگ اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ دنیا کی لایعنی باتیں ہر وقت کرتے تھے، فضول باتوں میں ہر وقت پڑے۔ کسی نے زمین کے فلاں مقدمے سے اپنی بے چینی کا اظہار کیا کہ فلاں مقدمہ ہے یہ، کیونکہ ہر وقت اسی چکر میں رہتا تھا۔ کسی نے فلاں ڈائجسٹ کے مطالعے کے شوق میں جان دے دی، کسی عاشق تھا کسی ڈائجسٹ کا۔ اس کے برعکس وہ خوش نصیب حضرات جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کی خدمت میں وقف کی، آخری لمحات میں خود بخود ان کی زبان سے تلاوت جاری ہو گئی، اگرچہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں۔ بہت سارے ہیں کہ آخر وقت میں کئی بزرگوں سنا جو کثرت سے قرآن مجید پڑھاتے تھے، آخر ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، لیکن زبان پر قرآن مجید جاری ہوتا ہے، کبھی کہیں سے پڑھ رہے ہیں، کبھی کہیں سے پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے اسی حالت میں اتباع سنت کا زندگی میں اہتمام کیا، کیوں اس کا مشغلہ تھا ہر وقت فکر کے سنت کے مطابق میری زندگی ڈھلی ہوئی ہو۔ کسی نے بلا تکلف آخری ہچکی سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ لیا کہ اپنی حرکت و سکون میں اس مبارک کلمے کے ورد کی عادت تھی۔ ہمارے شیخ ثانی حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ چلتے پھرتے ہر بات میں تھوڑی سی کوئی بات فرماتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کا گویا کہ تقیہ کلام ہی یہی تھا۔ ہمارے دادا جان اکثر چونکہ کلمہ طیبہ کا ورد فرماتے تھے، مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو یہی کلمہ طیبہ ان کا آخری کلام تھا، لا الہ الا اللہ۔ سب حیران ہوئے، کیا وہ پتہ چلا آخری وقت تھا۔ سبحان اللہ، کلمہ طیبہ کی فضیلت میں اب آپ کو چند احادیث اور سناتا ہوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو وہ اس کے جواب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، گویا صاحب ایمان سے کلمہ طیبہ سنا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے رات دن میں کسی وقت لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کے نام اعمال میں جتنے بھی چھوٹے گناہ تھے سب معاف ہو گئے۔ ایک حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم کلمے کو بکثرت پڑھنے اور اپنی زندگی کو نیکیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں اور یہ نیکی کی چیزیں ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائیں تو بس پھر ہم جب مریں گے تو بے تکلف یہی نیکی کی چیزیں زبان پر ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری حالت کو درست فرما دے، ہمیں اصلاح کی فکر نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔